نتیجتاً نیچے جو ہے وہ چھتری بن گئے اور نیچے موقع مل گیا۔ بہرحال اس جہاد افغانستان کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینا ہماری سب سے بڑی حماقت تھی۔ وہ جہاد جو ہو رہا ہے روسیوں کے خلاف، اسے میں جہاد مانتا ہوں، لیکن جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کا جہاد تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں منظم کیا جاتا ہے۔ ایک امیر کے پیچھے وہ جہاد ہوتا ہے، وہ ٹکڑیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس جہاد کے بعد ایمنسٹی ہوتی ہے، آپس کی خانہ جنگی نہیں ہوتی۔ وہ جہاد تھا، جہاد حریت تھا، جائز تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ اور پھر اس جہاد، ہاں یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ طالبان کی حکومت اسلامی حکومت تھی اور ان کے خلاف جو کھڑے تھے وہ باغیوں کی حیثیت رکھتے تھے، لہذا طالبان کی حکومت کی سپورٹ کرنا آج بھی کر رہا ہوں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا اور آج بھی میں ان کی سپورٹ میں ہوں۔ لیکن میں نے اس افغانستان کے جہاد کو جو روس کے خلاف، اسے جہاد حریت مانا تھا۔ اسی کا فال آؤٹ ہے کشمیر۔ کشمیر میں نے کشمیر کے جہاد کو کبھی تسلیم نہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ، کبھی ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اسے میں نے کہا جہاد حریت۔ کشمیر کے لوگوں کو حق حاصل ہے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جنگ کریں، جو چاہیں کریں، لیکن اس کے لیے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی اور ہمیشہ میں نے بتائی ہے کہ وہ پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی وہ بہتر ہوتی، بجائے یہ کہ اب ایک ہندوستانی فوج کا جو ہے وہ ٹرک جا رہا ہے، 15-20 جوان ان کے فوجی، اس میں آپ نے ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، 4 مارے گئے، 8-10 زخمی ہو گئے۔ اب ان کا پارا غصے کا کہاں پہنچے گا؟ بوائلنگ لیول پہ آئے گا کہ نہیں؟ اور انہیں پتا ہے یہ آسمان سے تو گرینیڈ نہیں آیا نا، یہی کہیں سے آیا ہے، کسی نے پھینکا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اب چھپ گیا، کسی گھر میں گھس کے چھپ گیا، کہاں چلا گیا؟ لہذا وہ تلاشی لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایک ایک گھر کی تلاشی لیں گے اور گھروں کے اندر جائیں گے بھوکے بھیڑیے۔ فوجی جو ہوتا ہے وہ جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، اپنے گھروں سے کہیں دور نکلے ہوئے، کہاں ان کی بیویاں، کہاں ان کی فیملی لائف۔ گھروں میں جا کر انہیں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی تو چھوڑ دیں گے ان کو؟ کون لے کر گیا انہیں گھر کے اندر؟ جس نے وہ ہینڈ گرینیڈ پھینکا۔ ورنہ اگر کوئی جلوس نکلا ہوتا، اور جلوس جو ہے 10,000 کا 20,000 کا، اس کے اوپر گولی چلتی، 20 آدمی بھی مر جاتے، دنیا کے اندر اس کا نقشہ کچھ اور آتا۔ اور یہ جو آئے دہشت گردی کا نقشہ ہے، یہ ہے صورتحال۔ اس کا نقصان ہوا ہے، کشمیریوں کا نقصان ہوا، مارے گئے بیچارے کشمیری، کتنے مارے گئے، کتنی عورتیں جو ہے ریپ ہو گئی۔ لیکن سیاسی تحریک اگر ہوتی، میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی، اندرا گاندھی کا جب دور حکومت تھا بھارت میں، اس نے 2 صوبوں کی پروونشل حکومتوں کو ایک دم جو ہے ڈسمس کر دیا۔ ایک تھی آندھرا پردیش کی حکومت، این ٹی راما راؤ، جو ان کا کبھی ایکٹر ہوتا تھا، بڑا بھگوان سمجھا جاتا تھا، رام چندر کا رول کیا تھا اس نے، اس میں این ٹی راما راؤ، ہی واز دی چیف منسٹر آف آندھرا پردیش۔ اور ایک ڈاکٹر عبداللہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ، دونوں کو ڈسمس کیا۔ آندھرا پردیش سے 2 لاکھ آدمی چل کر اور دلی پہنچ گئے، حالانکہ آندھرا پردیش تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ہے۔ حیدرآباد ہے نا اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں سری نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ 400 میل ہوگا میکسیمم۔ وہاں سے 2 لاکھ آدمی آ گئے، یہاں سے ایک آدمی بھی نہیں گیا۔ انہوں نے جا کر گھیراؤ کیا سیکریٹریٹ کا، جیسے کہ یہاں شیعوں نے کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں۔ بیٹھ گئے کہ ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے۔ Who are you to dismiss our government؟ ہم نے اپنے ووٹوں سے جو ہے اپنی پروونشل گورنمنٹ بنائی ہے، Who are you؟ وہ نہیں گئے وہاں سے جب تک کہ وہ ڈسمسل واپس نہیں ہو گئی اور بحال نہیں کر دی گئی این ٹی راما راؤ کی منسٹری۔ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیس۔ اور کشمیر سے کیا ہوا؟ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد، خود حاضر بھائی، حاضر حضرات جو چاہیں اب میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ تو ہمارا حال ہے قومی سطح پر۔ سیاسی اعتبار سے کسی کی ایک کی جو ہے وہ نکسیر نہیں پھوٹی کہ ہماری حکومت کیوں ختم کر دی گئی۔ تحریک اگر وہاں ہوتی سیاسی، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ اس نے کچھ نہیں دیا۔ اب وہ حال جو سامنے آ رہا ہے، میری باتیں پہلے بڑی بری لگتی تھی لوگوں کو، جہاں جو ہے سمجھا جاتا تھا، میرے ساتھی کہتے تھے خدا کے لیے آپ یہ باتیں نہ کیا کیجئے پبلک کے اندر، لوگوں کے جو ہے احساسات ہیں اور لوگوں کی الرجیز ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے الحمدللہ زندگی میں اسی بات کے اوپر تو میں جو ہے اگر لفظ
فخر کرنا غلط نہ ہو تو فخر کرنے کو بھی تیار ہوں کہ ہمیشہ جو دل کی بات تھی وہ کہی ہے میں نے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کو پسند آتی یا نہیں آتی. میں نے کبھی اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد حریت وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. یہاں کے لوگوں کے لیے جہاد یہ کہ یہاں اسلام قائم کرو، یہ جہاد ہے. اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہاں، میں نے تو کبھی نہیں مانا اسے. بہرحال تیسری جو بڑی ایکسائٹنگ کاز بنا ہے اور جو فوری بنا ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی کا بنا ہے وہ دہشت گردی کا ایکویٹ ہو جانا، لازم و ملزوم ہو جانا، یہ احیائی تحریکوں کا اس رخ پر پڑ جانا. اب یہ گویا کہ ہمارے اپنے طرز عمل، غلط طرز عمل کی وجہ سے مغرب کو موقع مل گیا ہے کہ اس طریقے سے اب وہ فنڈامنٹلزم، اور یعنی فنڈامنٹلزم مراد کیا؟ وہ اسلام جس میں کہ پورا دین ایک نظام زندگی کی حیثیت سے مطلوب و مقصود ہو اور جو اسلام کا غلبہ چاہتا ہو وہ اسلام. اسی لیے وہاں کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ اگینسٹ اسلام، وی وانٹ اے وار ود ان اسلام. اسلام کے اندر جنگ ہونی چاہیے. اسلام میں ایک ہے آرتھوڈاکس ٹائپ لوگ، بیچارے مذہب سے واقف ہیں، صرف وہ دین وین کو نہیں جانتے. ہم چاہتے ہیں وہ لڑیں ان سے جنہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام معاشرت و معیشت قائم ہو. یہ لڑیں آپس میں اور ہم سپورٹ دیں گے. یہی وجہ تبلیغی جماعت پر تو کوئی پابندی نہیں، کہیں نہیں، کوئی رکاوٹ. میں نے آپ سے عرض کیا اسرائیل میں نہیں اور کہاں ہوگی. وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ تو امریکہ کا باپ ہے، وہاں نہیں ہے تو اور کہاں ہوگی. بہرحال اب جو صورتحال ہے، میں بس چند منٹ اور، اب پوری مغربی دنیا اور اس کے جو بھی مشرقی حلیف ہیں، اس لیے کہ جاپان ظاہر بات ہے کہ مشرق میں رہتا ہے، مغرب تو نہیں ہے، پوری مغربی دنیا اور اس کے مشرقی حلیفوں نے اعلان عام کر دیا ہے جہاد کا، جنگ کا، اگینسٹ فنڈامنٹلسٹ اسلام. وہ اسلام جو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام جو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے غالب آنا چاہتا ہے، اس کے خلاف ان کا اعلان جنگ ہے. نان پولیٹیکل اسلام سے ان کو کوئی جنگ نہیں ہے. اب صدر مشرف صاحب کی جو تقریر آئے گی وہ اسی رخ پہ آئے گی.